دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے شہید کیا گیا، ان کے زندگی جو تھی نا کس طریقے سے ختم ہوتی ہے۔ آپ پہلے سن لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی زندگی میں ہی شہید ہونے کا درجہ مل گیا تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، آپ کو آپ کی امت شہید کرے گی، آپ کو شہید کا لقب مل گیا تھا۔ حدیث دیکھیے، حدیث جو بخاری شریف کی ہے، اثبت احد فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، کہتے ہیں ایک مرتبہ احد پہاڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ وہ احد پہاڑ جو ہے ہلنے لگا، حرکت آ گئی اس کے اندر۔ آپ نے کہا کہ اے احد ثابت ہو جا، ٹھہر جا، تجھے پتا نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہیدان ہیں، دو شہید ہیں۔ تو یہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا، حضرت عمر کو شہید کیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے خود، مسلم شریف کے حدیث ہے، آپ نے خود کہا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہا اللہ تو مجھے شہادت نصیب فرما، شہادت والی زندگی نصیب فرما، اور جب میری موت آئے نا تو وہ تیرے شہر میں یعنی مدینہ شہر میں، یہ دعا آپ نے کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کس طریقے سے آپ کو شہید کیا جاتا ہے، بڑا شاندار واقعہ جو حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے میں پہلی صف میں کھڑا تھا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پیچھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے نماز کے لیے صفوں کو صحیح کراتے تھے، صف صحیح جب ہوتی تھی پھر اس کے بعد آپ تکبیر کہتے اور نماز پڑھاتے۔ اور آپ کی عادت تھی کہ آپ فجر کی نماز میں لمبی لمبی قرات کرتے تھے۔ دیکھیے حدیث میں آیا کہ پہلی رکعت میں سورہ یوسف، کتنی لمبی، سورہ یوسف اور سورہ نحل یا ان جیسی دوسری سورتوں کو پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کی عادت تھی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، ایک دن آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے، جو آپ کو مارنا چاہتا تھا وہ ایک مشہور صحابی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام فیروز تھا، ابو لولو فیروز تھا۔ وہ مسجد کے اندر آ کر کے جو محراب ہوتا ہے نا ادھر آ کر کے پہلے سے چھپ کر کے بیٹھا تھا، اور جو تلوار تھی اس کے پاس، اس تلوار میں اس نے زہر لگا کر رکھا تھا کہ اگر تلوار سے بھی بچ گئے نا تو زہر سے نہیں بچنا ہی، ان کو مرنا ہے کسی بھی حال میں۔ اس نے ایسا پلان کر کے، ایسا پروگرام بنا کر کے وہ جا کر کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا، اس نے فوراً آ کر کے آپ کے اوپر کئی حملہ کیا، اس تلوار سے کئی مرتبہ آپ کو مارا، اور پھر آپ گر گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی کتے نے مار ڈالا ہے، یا کہا مجھے کتا کھا گیا ہے، آپ نے الفاظ کہا ہے حدیث کے اندر۔ پھر اس کے بعد وہ آدمی جو ہے جو فیروز نام کا تھا ابو لولو، وہ آپ کو زخمی کر کے بھاگنا چاہ رہا تھا، اور بھاگنے کے لیے کیا کیا ہے، اس نے 13 لوگوں کو، 13 صحابہ کرام کو شہید کیا، یہ زخمی کیا، 13 صحابہ کرام کو مارا ہے، جس میں سے 7 لوگ تو شہید ہو گئے تھے، 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے، 13 زخمی تھے، 13 میں سے 7 شہید ہو گئے۔ جب یہ بھاگنا چاہ رہا تھا تو ایک صحابی نے کیا دیکھا، یہ تو چلا جائے گا، بچے گا نہیں، تو اپنی چادر کو پھینک دیا اس طریقے سے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بڑی ٹوپی تھی جو اس کے سر پر ڈال دیا، تو جس سے اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا، یا چادر میں پھنس کر کے وہ زمین پر گر گیا،
اور جب ابو لولو فیروز کو پتا چل گیا کہ میں بچوں گا نہیں تو فوراً اس نے کیا کیا، اپنی تلوار سے اپنے آپ کو اس نے مار دیا، کیونکہ پتا تھا میں بچوں گا نہیں، میں نے اپنا کام کر دیا ہے اور صحابہ کرام نے مجھے گھیر لیا ہے۔ اور دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمین پر گر رہے ہیں تو آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے ان کو آگے بڑھا دیا تاکہ آپ نماز پڑھائیں۔ نماز پڑھانے لگے۔ حضرت جو صحابہ کرام ہیں، حضرت عمر بن میمون کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتا نہیں چل رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ جو مسجد کے کنارے کھڑے تھے نا، وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے امام بھول گئے ہیں، قرات کیوں نہیں ہو رہی ہے، وہ آواز کر رہے ادھر ادھر سے۔ پھر جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں تو انہوں نے بڑی مختصر نماز پڑھائی۔ اسی حدیث سے نا علماء نے ایک مسئلہ ثابت کیا ہے کہ کبھی اگر ضرورت پڑے تو فجر کی نماز جو بڑی لمبی ہونی چاہیے، ضرورت کے بڑی مختصر کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں حدیث کے اندر آیا ہے سورہ کوثر اور سورہ نصر، کتنی چھوٹی صورت ہیں۔ فجر کی نماز میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہے۔ کیوں؟ ایک صحابی جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے اس کو مار دیا گیا ہے، 7 صحابہ کرام شہید ہو گئے ہیں، 6 صحابہ کرام زخمی ہیں۔ اب اگر کوئی نماز لمبی پڑھا رہا ہے کہ فجر کی نماز میں لمبی قرات ہونا ہے تو وہ امام فقیہ نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت پریشانی کے وقت چھوٹی اور مختصر نماز کر لینا چاہیے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، خود آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل کہتا ہے کبھی کبھی نماز لمبی پڑھاؤں، لیکن بچوں کے رونے کی آواز جب آتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ کہیں ان کے بچوں کے رونے کی وجہ سے ان کی ماؤں کو تکلیف نہ ہو۔ خیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ دیکھو مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے، کس نے مجھے مارا ہے، شہید مجھے کس نے کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ حضرت مغیرہ کا غلام ابو لولو فیروز تھا، اس نے آپ کو قتل کیا ہے۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو کہا وہ جو کاریگر ہے، نجار یعنی کارپینٹر ہے، اسی نے کہا، اسی نے تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا قتل ان کے ہاتھوں سے نہیں کرایا جو اسلام کا دعوے دار ہو، جو اسلام کا ماننے والا ہو، یعنی کسی مسلمان نے مجھے نہیں مارا ہے۔ اس چیز پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور مغیرہ سے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ باہر کے لوگوں کو یہاں پر مت بلاؤ، جو غلام ہیں ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ نے یا آپ کے والد نے میری بات نہیں سنی تھی۔ اب مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا کروں، واپس بھیج دوں؟ کہا نہیں اب مت بھیجو۔ خیر اس کے بعد دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا شدید زخم لگا ہوا ہے، چوٹ آئی ہوئی ہے کہ آپ کو اٹھا کر کے آپ کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے مسجد کے اندر بہت سارے صحابہ کرام بات کیا کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیں گے نہیں، اب اتنی حالت خراب ہے۔ کچھ صحابہ کرام کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی حالت میں آپ کو گھر پہنچایا جاتا ہے۔ جب گھر جاتے ہیں تو آپ کو نبیذ کہتے ہیں، کھجور، کشمش اور تمام چیزوں کو پانی میں ڈال کر رکھا جاتا اور پھر اس کا جوس بنا کر کے پلایا جاتا، نبیذ، اور وہ اسلام میں حلال ہے۔ لیکن جب اسی کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے، شراب بن جاتی ہو، تو نبیذ پلایا گیا تو آپ کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے تو پورا پیٹ سے پورا باہر نکل جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو دودھ پلایا گیا
تو بھی وہ دودھ بھی آپ کے زخموں سے باہر نکل گیا. یعنی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر کے جو طبیب اس وقت حکیم لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اب آپ کا بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جو بھی کھا رہے پھر سے باہر چلا جا رہا ہے، کوئی طاقت والی چیز آپ کو مل ہی نہیں رہی ہے. اس کے بعد دیکھیے تمام کے تمام مدینہ والوں کو خبر لگ گئی، لوگ آ رہے ہیں، تیمارداری کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں اچھی باتیں کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے، آپ صحابی ہیں، آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، آپ نے بڑے اچھے اچھے کام کیے، سب وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھیے اس میں سے ایک نوجوان آپ کے پاس آتا ہے آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے، اور جب نوجوان واپس جانے لگتا ہے تو اس کا ازار، اس کی لنگی، اس کا پینٹ ٹکنے سے نیچے ہے. سن لیجئے میرے دوستو، دعوت و تبلیغ آج ہم لوگ چھوڑ دیے نا، دعوت کام ہم نہیں کر رہے ہیں. وہ دیکھیے صحابہ کرام کو کیا فرماتے ہیں کہ ردو علیہ الغلام، اس نوجوان کو واپس بلاؤ میرے پاس. آپ کی تیمارداری کر کے وہ جا رہا تھا، واپس بلایا گیا اور کیا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یبن اخی، اے میرے بھتیجے کا، اے میرے بھتیجے، کیا فرمایا ارفع ثوبک، اپنے کپڑے کو اپنے ٹکنے سے اوپر کر لو. کیا فرمایا فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَنْقَى لِرَبِّكَ، کیونکہ یہ تمہارے رب کے نزدیک بھی اچھی چیز ہے اور اس سے تمہارا تہبند بھی صاف رہے گا، راستے کی گندگی نہیں لگے گی. آپ اندازہ لگائیے اتنی خراب کنڈیشن ہے، کھلایا جا رہا ہے، پلایا، سب باہر چلا جا رہا ہے، لیکن آپ لیٹے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس کا پینٹ ٹکنے سے نیچے ہے. بلا کر کے فوراً کہا کہ اے میرے بھتیجے، بھتیجا نہیں تھا لیکن محبت کی وجہ سے، اے میرے بھتیجے، اے میرے بیٹے، اے میرے بھائی، ہم لوگ کہتے نہیں، اپنے پینٹ کو ٹکنے سے اوپر رکھ لو، یہ تمہارے لیے بھی اور تمہارے رب کے لیے بھی زیادہ بہتر ہے. اور پھر اس کے بعد وہ چلا گیا. اور پھر اس کے بعد دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں. آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا، کہا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، دیکھو حساب لگاؤ، مسلمانوں کے بادشاہ امیر المومنین حضرت عمر کے اوپر کتنا قرضہ ہے. حساب لگایا گیا تو پتا چلا 46,000 یا اس کے کچھ قریب قرضہ باقی تھا. مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، اگر چاہتے نا 1 روپیہ بھی قرضہ نہیں رکھتے، لیکن کھانا معمولی کھانا جو قریش کے عام لوگ کھاتے تھے، کپڑا صرف 2، سواری صرف حج اور عمرہ کے لیے، کچھ بھی نہیں، کپڑے پھٹے ہوئے مسلمانوں کے بادشاہ کے، 46,000 روپے قرضہ نکلا. کیا فرمایا اے میرے بیٹے، اے عبداللہ، سن لو، جب میں مر جاؤں میرا قرضہ اتارنے کے لیے اگر عمر کا جو مال ہے نا، جو گھر کا مال ہے، وہ مال بیچ کر کے اس کو ادا کر دینا قرض. اور اگر اس سے بھی ادا نہیں ہونا تو ایک قبیلہ ہے، کیا ہے، بنو عدی بن کعب، ان کے پاس جا کر کے سوال کرنا کہ میرے باپ کا قرضہ ادا کرنے کے لیے آپ لوگ میری مدد کریں، اور پھر اگر ان سے کافی نہیں ہوگا تو قریش میں جا کر کے سوال کرنا. یہ 2 قبیلے چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس میرا قرضہ اتارنے کے لیے سوال نہیں کرنا. اور پھر اس کے بعد کہا کہ اب اے عبداللہ میرے قریب آؤ. عبداللہ جب قریب آئے کہا کہ جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے سلام کہنا کہ امیر المومنین اب امیر المومنین نہیں ہے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے نبی کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں. آپ کے حجرے میں ان کو بھی ارمان ہے دفن ہونے کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، سلام عرض کرتے ہیں کہ ابو جان نے سلام کہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اب وہ امیر المومنین نہیں ہے، ان کی حالت بڑی خراب ہے
اور انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں یعنی اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کیا کہا کہ اس جگہ کو تو میں نے اپنے لیے خاص کیا تھا، ایک طرف میرا باپ ہے، ایک طرف میرا شوہر ہے، اور میں اپنے لیے اس جگہ کو خاص کیا تھا، لیکن مسلمانوں کے بادشاہ حضرت عمر نے اگر خواہش ظاہر کی ہے تو میں یہ جگہ ان کے لیے دے رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو جان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو وہاں دفن ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 6 صحابہ کرام کے نام لکھوائے، کہا میرے مرنے کے بعد یہ 6 صحابہ کرام ہیں، انہی 6 صحابہ کرام میں سے مل کر کے جس کو آپ لوگ بہتر سمجھیے گا اس کو مسلمانوں کا بادشاہ بنا لیجئے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میرے بعد مسلمانوں کا بادشاہ کوئی ہوگا تو وہ عمر ہوں گے، نام کلیئر کر دیا تھا، لیکن حضرت عمر نے نام کی وضاحت نہیں کی، 6 لوگوں کا نام لکھ دیا، کہ انہی 6 لوگوں میں سے جن کو بہتر سمجھنا ان کو تم مسلمانوں کا بادشاہ بنا لینا۔ اور پھر اس کے بعد آخری جب نصیحت جاتے جا کے اپنے بیٹے کو کہا کہ سنو، جب تم لوگ مجھے نہلا دینا، کفن پہنا دینا، اور جب میرے جنازے کو لے کر کے جانا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں داخل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اور پوچھ لینا کہ اب امیر المومنین کا جنازہ اندر آنے والا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ چنانچہ اسی طریقے سے کیا گیا آپ کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 23 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے، اس کے 3 یا 4 دن تک، بعض روایتوں میں 3 دن آیا ہے، آپ ایسے تھے، اور پھر 60 پر 3 سال کی عمر میں آپ انتقال کر جاتے ہیں۔ مدت خلافت آپ کی 10 سال 6 ماہ 4 دن ہے، 4 دن۔ اور پھر اس کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اور جب تک مسلمانوں کے اندر نئے بادشاہ کا انتخاب نہیں ہوا تھا اور امیر المومنین بستر مرض پر تھے، بیمار تھے، اس وقت تک مسلمانوں کی بات، جو نماز کی بات تھی، یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور آپ کی شہادت ہوئی۔ ایک وضاحت یہاں پر دیکھیے، بہت سارے لوگ خصوصاً شیعہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان دشمنی دکھاتے کہ دونوں کے درمیان بڑی دشمنی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے بادشاہ بنے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تیار نہیں تھے، راضی نہیں تھے، بیعت نہیں کیا تھا، اس طریقے کی بات کرتے۔ لیکن دیکھیے یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ اگر ناراض ہوتے تو کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرتا، ان سے نہیں کرتا، اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شادی کیا تھا۔ اور سنیے جو حدیث بخاری شریف کی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفن کیا جا رہا تھا، جب نماز پڑھائی جا رہی تھی، ان کی تدفین ہو رہی تھی، تو ایک آدمی بڑی دعائیں کر رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ جیت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، وخرجت انا و ابو بکر و عمر۔ کہ جب بھی میں نے سنا تو یہی سنا کہ نبی فرماتے تھے میں اور ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر عمر نکلے، میں ابو بکر عمر آئے، اور دعائیں کر رہا تھا کہ مجھے تو پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مقام جو ہے وہ اعلیٰ علیین میں رکھے گا، انبیاء اور شہداء کے ساتھ رکھے گا۔
تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں کر رہے تھے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو سیرت ہے تقریباً آج چھٹا درس تھا ہمارا. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں لیکن وقت مختصر رہتا ہے اس لیے آج میں نے اس کو ختم کیا. انشاءاللہ اگلے سنڈے سے کوئی نیا موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام سے محبت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.